قطر سبھی گلف کنٹریز میں ایک چھوٹا سا ملک ہے جو صرف 11,571 فیٹ پہ پھیلا ہوا ہے، جہاں اس بار فیفا 2022 کے میچز ہو رہے ہیں۔ قطر کی خاص بات یہ ہے کہ قطر میں پاورٹی ریٹ بالکل زیرو ہے۔ اس کی وجہ قطر کی کم پاپولیشن اور آئل ریفائنریز ہیں۔ فی الحال قطر فیفا 2022 کو ہوسٹ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ چرچا میں ہے، اور ہو بھی کیوں نہ۔ قطر فیفا 2022 کے لیے ہر ہفتے لگ بھگ $500 ملین خرچ کر رہا ہے۔ تو چلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ قطر نے اتنا خرچہ کن چیزوں پہ کیا۔ قطر نے پچھلے 10 سالوں میں دنیا کے بہترین اور خوبصورت اسٹیڈیم بنائے ہیں، جن میں التماما اسٹیڈیم، اسٹیڈیم 974 اور مشہور الجنوب اسٹیڈیم بھی شامل ہیں، اور ایسے ہی کئی اسٹیڈیم بنائے ہیں جو اپنے آپ میں بہت خاص ہیں، اور وہ ہیں اسٹیڈیم نمبر 8 البیت اسٹیڈیم۔ البیت اسٹیڈیم قطر کے الخور ریجن میں لوکیٹڈ ہے۔ یہ اسٹیڈیم قطر کی دوحہ سٹی سے 35 کلومیٹر کی دوری پہ ہے۔ اس اسٹیڈیم کو قطر کے اولڈ ٹریڈیشن سے انسپائر ہو کے بنایا گیا ہے۔ اس اسٹیڈیم کو لیبنیز کنسٹرکشن کمپنی نے بنایا ہے، اور اس کے ڈیزائنر کا نام دارالہندسہ ہے۔ اس اسٹیڈیم کا لک کسی ٹینٹ کی طرح نظر آتا ہے، جو مڈل ایسٹ کنٹریز کا ٹریڈیشن ہوا کرتا تھا۔ البیت اسٹیڈیم کی والز کو اسپیشل وون کے ٹینٹ فیبرک سے بنایا گیا ہے، جس کی روف کو آٹومیٹکلی ضرورت کے مطابق کھولا یا بند کیا جا سکتا ہے۔ اسٹیڈیم میں ایک ساتھ 60,000 لوگ بیٹھ کے میچ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس البیت اسٹیڈیم کے اندر شاپنگ سینٹر، ریسٹورانٹ اور 5 اسٹار ہوٹلز موجود ہیں، جہاں سے آپ آرام سے میچ کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ اس اسٹیڈیم میں ایک ساتھ 6,000 کارز، 10,000 ٹیکسیز اور 350 بسیز پارک کی جا سکتی ہیں۔ اس اسٹیڈیم کا انوگریشن قطر کے اسپورٹس ڈے 11 فروری کو کیا گیا تھا۔ البیت اسٹیڈیم کو گلوبل سسٹینیبلٹی اسسمنٹ سسٹم GSAS نے سسٹینیبل ڈیزائن کا سرٹیفکیٹ بھی دیا۔ اس شاندار اسٹیڈیم میں فیفا کے کل 8 میچ کھیلے جائیں گے۔ نمبر 7 الجنوب اسٹیڈیم۔ الجنوب اسٹیڈیم قطر کا بہت ہی مشہور اسٹیڈیم ہے۔ اس اسٹیڈیم کا انوگریشن 16 مئی 2019 کو کیا گیا تھا۔ یہ اسٹیڈیم دوحہ سے صرف 22 کلومیٹر کی دوری پر الوکرہ شہر میں موجود ہے۔ اس اسٹیڈیم کو ایک عراقی برٹش آرکیٹیکٹ زہا حدید نے AECOM کمپنی کے ساتھ مل کر بنایا ہے۔ الجنوب اسٹیڈیم کو پوسٹ ماڈرنسٹ اور نیو فیوچرسٹ ڈیزائن کو دھیان میں رکھ کر بنایا گیا ہے، جس کی روف کو داؤ بوٹ کی طرح بنایا گیا ہے۔ اس انوکھے انداز کی وجہ سے اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ کسی شپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس الجنوب اسٹیڈیم میں پلینگ گراؤنڈ کے علاوہ شاپنگ مالز، ریسٹورانٹس، سوئمنگ پول اور ویڈنگ ہالز بھی ہیں۔ اس اسٹیڈیم کو الوکرہ اسٹیڈیم بھی کہا جاتا ہے۔ الجنوب اسٹیڈیم کی سیٹنگ کیپیسٹی 40,000 ہے، اور اسٹیڈیم میں فیفا کے کل 7 میچز کھیلے جائیں گے۔ نمبر 6 احمد بن علی اسٹیڈیم قطر کی دوحہ سٹی سے صرف 15 کلومیٹر دور الریان سٹی میں لوکیٹڈ ہے۔ احمد بن علی اسٹیڈیم کو 18 دسمبر 2020 کو انوگریٹ کیا گیا تھا۔ اسی دن قطر کا نیشنل ڈے بھی ہوتا ہے۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس اسٹیڈیم کی آؤٹر دیوار پر LEDs لگائی گئی ہیں، جس پر میچ کے دوران سکورز اور ہائی لائٹس دکھائی جا سکیں گی۔ اسٹیڈیم میں ایک ساتھ 45,000 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ احمد بن علی اسٹیڈیم میں قطر کے کلچر اور اسلامک آرکیٹیکچر کو بہت اچھے سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے۔ اوپر سے دیکھنے پر یہ اسٹیڈیم کسی پھول کی طرح نظر آتا ہے۔ اس اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کے ٹوٹل 7 میچ کھیلے جائیں گے۔ احمد بن علی اسٹیڈیم کو ملٹی پرپز اسٹیڈیم بھی کہا جاتا ہے۔ فیفا کے میچز الاٹمنٹ ہونے سے پہلے یہ اسٹیڈیم الریان سپورٹس کلب کا گھر بھی ہوا کرتا تھا۔ نمبر 5 التماما اسٹیڈیم۔ التماما اسٹیڈیم قطر کے التماما ٹاؤن میں لوکیٹڈ ہے، جو دوحہ سٹی سے 12 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہ اسٹیڈیم حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے کافی قریب بنایا گیا ہے۔ اس اسٹیڈیم کو قطر کی فرم الجابر انجینئرنگ اور ترکی ٹیکس فائن کنسٹرکشن کمپنی نے ایک ساتھ مل کر بنایا ہے۔ التماما اسٹیڈیم کا انوگریشن 22 اکتوبر 2021 میں کیا گیا تھا۔ اس اسٹیڈیم میں ایک ساتھ 40,000 لوگ آ سکتے ہیں اور میچ کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ یہ اسٹیڈیم ایک پبلک پارک کے بیچ میں پورے 50,000 اسکوائر میٹر کی اسپیس میں بنایا گیا ہے۔ دوستو آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی، اس اسٹیڈیم کو اسلامک کیپ تکیہ سے انسپائر ہو کر بنایا گیا ہے۔ تکیہ ٹوپی یورپ، ایشیا اور مڈل ایسٹ میں بہت مشہور ہے۔ اگر آپ اس اسٹیڈیم کو اوپر سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ اصل میں تکیہ ٹوپی کی طرح نظر آئے گا۔ اس اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر شیڈ رہتا ہے، جس سے انہیں دھوپ سے بچایا جا سکتا ہے۔ اور تو اور اس پارک کی گھاس کو سوئٹزرلینڈ سے امپورٹ کیا گیا ہے۔ التماما اسٹیڈیم اسلامک اور قطر کلچر کو دکھانے کا ایک ایگزامپل ہے۔ اس کے علاوہ اس اسٹیڈیم کا نام التماما ٹری سے انسپائر ہو کر رکھا گیا ہے، جو پرٹیکولرلی التماما ریجن میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 4 ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم۔ ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم قطر کے الریان شہر میں بنایا گیا ہے، جو دوحہ سٹی سے صرف 7 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہ اسٹیڈیم قطر فاؤنڈیشن ایجوکیشن سٹی میں بنایا گیا ہے، جہاں پر بہت ساری یونیورسٹیز پہلے سے موجود ہیں۔ ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم میں 40,000 لوگوں کی سیٹنگ کیپیسٹی ہے۔ اس امیزنگ اسٹیڈیم کو پیٹرن ڈیزائن اور بیورو ہائپر فرم نے پارٹنرشپ پر بنایا ہے۔ ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم کی شیپ کو اوپر سے دیکھنے پر ایک ڈائمنڈ کی طرح نظر آتی ہے۔ اسٹیڈیم کو ڈائمنڈ ان دی ڈیزرٹ بھی کہتے ہیں۔ ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم کی سب سے
सबसे हैरान करने वाली क्वालिटी ये है कि इसकी आउटर वाल का कलर सूरज की बदलती रोशनी के साथ साथ अपना कलर भी बदलता रहता है, जो डेजर्ट में वाकई एक हीरे की तरह चमकता नजर आता है। इस फीचर को देखते हुए इसे डायमंड इन द डेजर्ट कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस एजुकेशन सिटी स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के कुल 8 मैचेस खेले जाएंगे। एजुकेशन सिटी स्टेडियम का नाम दुनिया के एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टेडियम में गिना जाता है। इस स्टेडियम की सबसे अच्छी बात यह है कि फीफा वर्ल्ड कप के बाद इस स्टेडियम में कतर की वुमेन फुटबॉल टीम को प्रैक्टिस करने की परमिशन दे दी जाएगी, जो कि बहुत अच्छी शुरुआत। नंबर 3, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम कतर का नेशनल स्टेडियम भी है। यह स्टेडियम कतर की दोहा सिटी में बनाया गया है। वैसे तो यह स्टेडियम 1976 में इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन फिलहाल इस स्टेडियम को 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए रिफर्बिश किया गया है। यह स्टेडियम कतर का सबसे पुराना स्टेडियम भी माना जाता है। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम असल में कतर के फॉर्मर अमीर खलीफा बिन हमाद अल थानी के नाम पर रखा गया है। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम ऊपर से देखने पर एक आंख की तरह नजर आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी, इसकी यही शेप इस स्टेडियम को ठंडा रखने में मदद देती है। ये एक मल्टीपर्पज स्टेडियम है जिसमें शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और मॉल भी मौजूद हैं। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में एक साथ 40,000 लोग बैठकर मैच देख सकते हैं। स्टेडियम में कुल 8 मैचेस खेले जाएंगे। नंबर 2, लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम। लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम कतर के कैपिटल दोहा से सिर्फ 23 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्टेडियम को HBK कंट्रैक्टिंग कंपनी और चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी CRCC ने जॉइंट एडवेंचर में कंस्ट्रक्ट किया है। इस स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी 80,000 है और ये सबसे ज्यादा खूबसूरत और बड़ा स्टेडियम माना जाता है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि लुसेल स्टेडियम का डिजाइन कतर के स्पेशल हैंडक्राफ्ट बॉल से इंस्पायर होकर बनाया गया है, इसलिए इस स्टेडियम की छत ऑटोमेटिकली खुल भी सकती है, जिसके बाद ये स्टेडियम सच में एक बड़ा बॉल लगता है। इस लुसेल स्टेडियम में टोटल फीफा के 10 मैच खेले जाएंगे, जिसमें फाइनल मैच भी शामिल है। नंबर 1, स्टेडियम 974। स्टेडियम 974 कतर के सिटी दोहा के रस अबू अबूर रीजन में लोकेटेड है। यह स्टेडियम कतर पोर्ट के बहुत ही नजदीक बनाया गया है। इस स्टेडियम 974 को 30 नवंबर 2021 को ओपन किया गया था। इस स्टेडियम को दुनिया का सबसे अलग और यूनिक स्टेडियम कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेडियम अपने आप में बहुत खास है। चलिए आपको इस स्टेडियम के कुछ खास बातें बताते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि यह स्टेडियम पूरी तरह से रिसाइकलेबल है। असल में ये स्टेडियम 974 शिपिंग कंटेनर से बनाया गया है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। इसी तरह के स्टेडियम के कंसेप्ट को फेनविक आयरबरेन आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है। स्टेडियम 974 की सीटिंग कैपेसिटी 40,000 है। स्टेडियम में पर्टिकुलरली 4 कलर के कंटेनर्स का इस्तेमाल किया है। ब्लू कलर के कंटेनर्स में फूड स्टॉल और रेस्टोरेंट्स लगाए गए हैं। येलो कलर के कंटेनर बाथरूम के लिए हैं और रेड कलर के कंटेनर प्रेयर्स के लिए। कोइंसिडेंस की बात यह है कि कतर का नेशनल डायलिंग कोड भी 974 है। और मजे की बात यह है कि स्टेडियम को मैच खेलने के बाद डिसइंटीग्रेट कर दिया जाएगा और फिर कहीं और दोबारा से बनाया जा सकेगा।